نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اللہ جل جلالہ وعظم جلالہ نے ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا کہ ہمیں مسلمان بنایا، ایمان کی دولت عطا فرمائی، اسلام اور قرآن جیسی نعمت عطا فرمائی، اور آخری امت میں سے پیدا فرمایا اور نبیوں والا کام عطا فرمایا. سب کہیں الحمدللہ. ہر نعمت کو یاد کر کے آدمی الحمدللہ کہے تو اللہ جل جلالہ اس نعمت کو بڑھاتے ہیں. دل کی کیفیت شکر کی. سب سے بڑی نعمت ایمان کی ہے، اور وہ ہمیں مفت میں ماں کی گود میں ملی. اس وقت دنیا کے اندر تقریباً 400 کروڑ سے زیادہ وہ لوگ ہیں، وہ انسان ہیں جن کو یہ کلمہ ملا ہی نہیں ہے، بغیر کلمے کے زندگی گزار رہے ہیں. اور ذمہ داری ہماری ہے کلمے والوں کی کہ ہم ان تک اس کلمے کو پہنچاتے ہیں. کروڑوں انسان ایسے ہیں ایک سجدہ نہیں کیا ابھی تک پوری زندگی میں، ایک سبحان اللہ نہیں پڑھا، ایک دفعہ الحمدللہ نہیں کہا، ایک دفعہ اللہ اکبر نہیں کہا، اور ایک دفعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہا. ہم کتنے خوش قسمت ہیں. جس امت کی اللہ پاک نے قرآن پاک میں تعریف فرمائی، اس امت میں ہمیں پیدا فرمایا. جس امت کی تعریف نبیوں نے سنی اور اس امت کو اللہ پاک سے مانگا، اس امت میں سے ہمیں پیدا فرمایا. اب یہاں ہم شب جمعہ میں اس محنت کو، جو نبی والا کام ہے علیہ الصلاۃ والسلام، اس کام کو سیکھنے کے لیے آتے ہیں. یہ ہمارا سہروزہ، یہ ہمارا چلہ اور 3 چلے، یہ ہمارے ملکوں کا سفر، اندرون ملک سال، یہ مسجد اور گھر کی تعلیم، یہ مسجد اور گھر کا مشورہ، یہ روزانہ مسجد کو وقت دینا، 8 گھنٹے 6 گھنٹے 4 گھنٹے کم از کم 2.5 گھنٹے کیا ہے. اس محنت کو سیکھنے کے لیے ہے اور اپنی ذمہ داری کا احساس اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ہے کہ ہم دنیا میں بھیجے کیوں گئے. یہ امت یہ پوری دنیا میں پھرنے اور پھرانے والی تھی. ساری دنیا کے انسانوں کے اندر پھر کر اللہ پاک کا تعارف کرانے والی یہ امت تھی. صحابہ کی زندگی کو اٹھا کے دیکھ لیں، کلمہ پڑھتے ہی اپنا کام پہچان گئے کہ اس کلمے کو پھیلانا ہے. اور پھر اس کے ذیل میں جو مشقت اور تکلیف آئے گی اس کو ہم برداشت کر لیں گے، کیونکہ اس کا بدلہ اللہ پاک کی رضا اور جنت ہے. ایک صحابی تھے، یہ شروع کے صحابہ میں ہے، اور جنت البقیع میں سب سے پہلی قبر انہی کی ہے. اور اتنے بڑے صحابی تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اہل بیت تھے انہوں نے وصیت کی تھی کہ جب ہمارا انتقال ہو تو ہمیں ان کے قریب دفن کیا جائے. وہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. امیر قسم کے لوگ آدمی تھے، جوان تھے.
ایمان لائے تو ان کے چچا تھے یا ماموں تھے، انہوں نے کہا کہ آپ ایمان تو لائے ہیں لیکن ایمان کی دعوت نہ دیں، خاموش رہیں، مسلمان ہو گئے، بات ختم۔ دیکھ نہیں رہے آپ کہ ایمان والوں کی کتنی پٹائی ہو رہی ہے، عمار کی، یاسر کی، بلال کی، خبیب کی، خباب کی، سمیہ کی، ام شریک کی، ابو بکر کی، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اور میں ان سب سے کہتا ہوں کہ یہ میری پناہ میں ہے، کوئی تم پہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا، کسی کی جرأت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایمان لے کر آئے تھے، بیٹھے رہو، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ چاروں طرف ایمان والے پٹ رہے ہیں اور خود ان کے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بھی اذیت اور تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، تکلیف کی کوئی حد ہے؟ سجدے میں جس پہ اونٹ کی اوجڑی ڈال دی جائے، اونٹ کی اوجڑی شاید کسی نے دیکھی ہو، گائے کی تو دیکھی ہوگی، راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، پورے 13 سال کے عرصے کے اندر۔ ایک بہت بڑے بزرگ لکھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے 13 سال کے اندر درندے اور بلوں کے اندر رینگنے والے جو جانور تھے وہ بھی کسی وقت آرام سے سوتے تھے۔ فرمایا یہ وہ ہستیاں تھی صحابہ کی، نہ رات ان کا چین سے گزرتا تھا نہ دن ان کا چین سے گزرتا تھا، اذیت اور تکلیف دی جا رہی، لیکن کام میں لگے ہیں، ایمان کو سیکھنے میں لگے ہیں، ایمان کو پھیلانے میں لگے ہیں۔ ایمان لے کر آئے تو انہوں نے جب دیکھا تو اپنے ماموں سے کہا، یا چچا تھے، ان سے کہا کہ میں تمہارے پناہ میں سے نکلنا چاہتا ہوں۔ اور جو ہی اس نے کلمہ پڑھا، لوگوں کے سامنے دعوت دی، سب اس پہ ٹوٹ پڑے اور ایک آنکھ اس کی پھوڑ ڈالی۔ ماموں نے کہا میں نے کہا نہیں تھا دیکھو، تو اس نے کہا ایک آنکھ گئی ہے، میں تو اس انتظار میں ہے یہ دوسری کب چلی جائے گی۔ آج تو مطالبہ وقت دینے کا ہے نا، چلے 3 چلے، سال 7 مہینے۔ اس وقت سارے خطرات سامنے تھے، لیکن اپنے ایمان پر ایسے جمے تھے۔ خود اللہ جل جلالہ فرماتے وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور قبر کے اندر سب سے پہلے سوال رب کا ہوگا۔ رکوع میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ پاک ہے میرا رب جو بڑی عظمت والا ہے۔ سجدے میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ پاک ہے میرا رب جو بہت بڑی شان والا ہے۔ رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ تمام تعریفیں ہمارے رب کے لیے۔ اور پھر جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس پر وہ جمے رہے، اس پر وہ جمے رہے، حالات سے متاثر نہیں ہوئے۔ پھر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں زندگی بھی ان کی پاکیزہ، اور جب ان کی موت آئے گی تو ان پہ فرشتے نازل ہوں گے رحمت کے، اور یہ کہیں گے
کہ دیکھو جن چیزوں کو چھوڑ کر جا رہے ہو ان کا غم نہ کرنا، اور جس طرف تم جا رہے ہو اس کا خوف نہ کرنا۔ اس رب کریم کی طرف تم جا رہے ہو جو تمہاری بڑی مہمانی کرنے والا ہے، تمہارے لیے جنت ہے، جنت کا وعدہ ہے۔ ہم بھی اس محنت کو سیکھنے کے لیے یہاں پہ جمع ہیں۔ اب سب سے پہلی جو چیز سیکھنے کی سب سے پہلا ایمان کو سیکھنا ہے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ کہ جہاں سے جو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہاں سے نہیں ہو رہا، اور جہاں سے ہو رہا ہے وہ ذات نظر نہیں آ رہی، اللہ جل شانہ۔ اس کا انکار ہو جہاں سے نظر آ رہا ہے۔ آدمی کو زمین سے کھیتی اگتی بھی نظر آتی ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے اس کھیتی کو ہم اگاتے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں اور اس پہ ہم پھل لگاتے ہیں، اور پھلوں میں ہم مٹھاس پیدا کرتے ہیں، اور پھلوں میں ہم رس ڈالتے ہیں۔ ناریل کا درخت دیکھا آپ نے؟ نیچے سے پانی کھینچنے کے لیے موٹر چاہیے۔ اس ناریل کے پن خول کے اندر اتنا سخت ہے کہ عام چھری سے بھی وہ کٹتا نہیں۔ وہ کون سی ذات ہے جو وہاں پہ میٹھا، شفاف، لذیذ، ذائقے دار، صاف پانی، ناریل کے پھل کے اندر پانی اوپر۔ یہ پھلوں میں مٹھاس پیدا کرنا، یہ سارے زمین اور آسمان کس نے قائم کیا ہے؟ اللہ پاک نے کی۔ کوئی بھی چیز نظر آئے فوراً نگاہ اللہ پاک کی طرف جائے، لا الہ الا اللہ۔ کرنے والی ذات اللہ پاک کی۔ عزت اللہ پاک دیتے ہیں، اور دیں گے صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت طریقے پر، اور ملے گی صرف ایمان والوں کو۔ تھوڑے لوگ تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ایمان لے کر آئے، اپنی نماز بنائی، توکل حاصل کیا، تقوی حاصل کیا اور صبر کیا، اپنے ایمان پر جمے رہے۔ یہی لوگ تھے۔ یہ کہتے تھے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ کے آنے سے پہلے بھی فرعون ہمیں تکلیف دے رہا تھا، اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہمیں تکلیف مل رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو 4 چیزوں کی دعوت دی۔ توکل، اللہ پاک پر بھروسہ کرو، ایمان بناؤ، اور اپنی نماز کو بناؤ، اور صبر کرو، اور توکل اختیار کرو۔ سب چیزیں فرعون کے پاس ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک جگہ ہے، ایک لباس۔ کوئی ہے ایسا آدمی 10 سال ایک لباس کے اندر پوری زندگی گزارے، اور وہی ان کا بستر؟ ظاہر میں کچھ نہیں، لیکن عزت کس کو ملی؟ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک وہ بڑی وجاہت اور عزت والے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا۔ فرعون غرق ہوئے، موسیٰ علیہ السلام ان ایمان والوں کے ساتھ اسی دریا میں سے گزر گئے، پار ہو گئے۔ عزت صرف ایمان والوں کو ملے گی، نجات صرف ایمان والوں کو ملے گی، جنت صرف ایمان اور عمل والوں کو ملے گی، جہنم سے نجات صرف ایمان اور عمل والوں کے لیے ہے۔
اور اللہ پاک کا وعدہ صرف ایمان اور عمل والوں کے لیے، اور میں تم ہی اوپر رہو گے، یہ سارے کافر نیچے رہیں گے، مغلوب رہیں گے، تم ہی اوپر رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے بنو۔ ایمان کو سیکھنا ہے، اپنی ضرورت سمجھ کر روزانہ لوگوں کے اندر پھرنا اور اللہ پاک کی بڑائی کو، اللہ پاک کی عظمت کو کہنا، اللہ پاک کی محبت کو لوگوں کے دلوں کے اندر بٹھانا کہ لوگ اللہ پاک سے اثر لیں۔ وہ کتنے بڑے ہیں، ایک چھوٹی مخلوق سے لے کر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تک سب پر کنٹرول اللہ پاک کا ہے۔ ایک آدمی ہوتا ہے، ایک چیز بنا لیتا ہے، مالک بھی بنتا ہے۔ مثال کے طور پر گاڑی بھی خود اس نے بنائی ہے، ایسے لوگ، گاڑی کا مالک بھی بن گیا، لیکن یہ کہہ نہیں سکتا ہے کہ اس گاڑی پر کنٹرول میرا ہے۔ یہی گاڑی اس کی ہلاکت کا ذریعہ بنتی ہے اور حادثے میں وہ آدمی مر جاتا ہے۔ خالق بھی اللہ پاک ہے، مالک بھی اللہ پاک ہے، اور قادر بھی اللہ پاک ہے۔ وہ باری ہیں، وہ عفو ہیں، معاف کرنے والے ہیں، وہ عیبوں کو چھپانے والے ہیں، وہ مغفرت کرنے والے ہیں اور توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ سارے عزت کے نقشوں میں ذلیل کریں، نمرود کو ذلیل کیا، فرعون کو ذلیل کیا، وجہ صرف یہ تھی کہ انہوں نے اپنے ایمان اور عمل کو نہیں بنایا۔ اور وہ لوگ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ سب سے کمزور ترین لوگ تھے، بنی اسرائیل، لیکن اپنے ایمان کو بنایا، اپنے عمل کو بنایا، اور پھر صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے کی۔ نماز میں اپنے کام بنائے، دعاؤں میں اپنے کام بنائے، لیکن سب سے پہلے ایمان کو بنائے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے ایمان کو سیکھا۔ باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی اولاد کو سب سے پہلے ایمان سکھائے، شوہر کی ذمہ داری یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی بیوی کو ایمان سکھائے، ایمان کی فضا ہو، ایمان کے بول بولے جائیں۔ جب آدمی اللہ پاک کے خیر کو کہتا ہے، یہ کہتا ہے اللہ پاک کے خیر سے ہوتا ہے، اللہ پاک کا غصہ نازل ہوتا ہے، اللہ پاک کی رحمت دور ہو جاتی ہے۔ لیکن جب اس کے تذکرے ہوتے ہیں کہ نہیں اللہ پاک کرتے ہیں، پہلے نفی ہے، لا الہ، کوئی کاموں کو بنانے والا نہیں، کوئی کاموں کو بگاڑنے والا نہیں، کسی کے ہاتھ میں ذلت اور عزت نہیں، کسی کے ہاتھ میں شفا نہیں، وہ مالک الملک ہے۔ مشرق سے سورج کو نکال کے مغرب میں غروب کرتے ہیں، اور 70,000 فرشتے مقرر کیے گئے ہیں جو سورج کو طلوع کرتے ہیں، سورج کو نکالتے ہیں اور سورج کو غروب کرتے ہیں۔ ہر بارش کے قطرے پہ ایک فرشتہ، میں بول رہا ہوں، فرشتے لکھ رہے ہیں، دایاں فرشتہ نیکی لکھ رہا ہے، آدمی سبحان اللہ کہتا ہے، فرشتے نے لکھ لیا، اور پھر اس پر جو اجر و ثواب ہے وہ بھی لکھ لیا۔ فرمایا سبحان اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، الحمدللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، لا الہ الا اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ اعمال نامے کی ترازو کو پر کر دیتا ہے۔
جب بندہ اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہتا ہے تو زمین اور آسمان کا درمیان نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ آج نیکیوں کے کرنے کا وقت ہے، آج عمل بنانے کا وقت ہے۔ آدمی کو اللہ پاک نے موقع دیا ہے، ہم جتنے بیٹھے ہیں کوئی کہہ نہیں سکتا 1 منٹ کے بعد میرے ساتھ کیا ہو، کوئی کہہ نہیں سکتا۔ دنیا میں کتنے لوگ تھے 1 منٹ پہلے زندہ تھے، اب ان کا نام مردوں کی فہرست میں آ گیا۔ کتنے لوگ 1 منٹ پہلے زندہ تھے، 1 منٹ کے بعد ان کا نام مردوں کی فہرست میں آ گیا۔ خبر عمل کا صندوق ہے، صندوق میں آدمی مٹی ڈالے گا 100 سال کے بعد مٹی نکلے گی، اور صندوق میں اگر سونا ڈالے گا، چاندی اور سونا ہیرے جواہرات، وہ 100 سال کے بعد کھولے گا اس میں وہی سونے اور جواہرات نکلے۔ آج آدمی اپنی قبر کے اندر کیا ڈال رہا ہے؟ ہمیں جس کام کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ روزانہ اپنی ضرورت سمجھ کر ایمان و یقین کی دعوت اس نیت سے دینا کہ ہم خود اللہ پاک سے اثر لیں، ہماری امیدیں اللہ پاک سے وابستہ ہوں۔ من رب دارم کہ غم دارم، میرا رب میرے ساتھ ہے، پھر کسی غم کی ضرورت نہیں۔ اس شاگرد نے پوچھا نا، اچھا پورے 24 گھنٹے کے اندر 1 کھجور پر گزارا ہوتا تھا، 1 کھجور پورے 24 گھنٹے میں؟ فرمایا اس کی قدر بھی اس وقت ہوئی جب وہ کھجوریں بھی ختم ہو گئی، پھر جو گھٹنیاں بچتی تھی اسی پہ گزارا ہو گیا، وہ ختم ہو گئی، پھر پتوں کو چبانے لگے۔ پھر دیکھیں اللہ پاک نے مدد کی، ایسی مچھلی اللہ پاک نے مدد کے طور پہ بھیجی جس کی آنکھ اتنی بڑی تھی 18 صحابہ اس کی آنکھ کے اندر چلے گئے، 18 صحابہ۔ پہلے محنت ہے بعد میں مدد ہے، ایاک نعبد پہلے ہے و ایاک نستعین بعد میں ہے۔ ساری دنیا اور آخرت اس کی مدد ان آیتوں کے اندر ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ پاک کی عظمت، اللہ پاک کی بڑائی، اور جب اللہ پاک کا نام لے دل سے اللہ پاک کی محبت کہ اللہ پاک بڑے ہیں۔ جتنے نعرے لگ رہے ہیں، فرعون نے ایک نعرہ لگایا کہ میں بڑا ہوں، دیکھو یہ ملک میرا ہے، دیکھو یہ لہریں میرے اشارے سے نہیں چل رہی۔ دوسرا نعرہ اس نے یہ لگایا کہ دیکھو یہ موسیٰ علیہ السلام تمہیں اپنے دین سے دور کر رہا ہے تمہارے، اور تیسرا اس نے یہ نعرہ لگایا کہ یہ فساد پھیلانا چاہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ ایمان والے بھی اس کو سن رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی سن رہے ہیں، لیکن اپنی امت پر ایمان کی محنت کی، جو ایمان لا چکے تھے، جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، ان پر ایمان کی محنت ہو رہی تھی، ان پر تقویٰ اور توکل کی محنت ہو رہی تھی، ان پہ صبر کی محنت ہو رہی تھی کہ تم اپنی نماز کو بناؤ۔ یہ جو روزانہ کہتے ہیں 2.5 گھنٹے 8 گھنٹے 6 گھنٹے، اسی محنت کے لیے جو آدمی دعوت دے کر، ذکر کر کے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے جب نماز پڑھے گا اس کی اور کیفیت ہے۔
آدمی کر کے تو دیکھ لے. یہ نہیں کہ تجربے کی بات ہے، یہ حق ہے، سچ ہے. روزانہ جو تعلیم کے حلقوں کے اندر بیٹھے گا، دعوت کو طاقت پہنچانے والی چیز وہ علم اور ذکر ہے. جیسے پرندے کے دو پر ہوتے ہیں، اس طرح دعوت کو طاقت پہنچانے والی علم اور ذکر ہے. فضائل کا بھی علم اور مسائل کا بھی علم. اتنا علم سیکھنا کہ آدمی جان جائے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ پاک ہے، یہ ناپاک ہے. یہ ہر مسلمان کو سیکھنا فرض ہے. اتنا علم حاصل کرنا. ایک شخص آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. میں ادب کی وجہ سے ان کا نام نہیں لیتا. ایک شخص آئے اور علماء فرماتے ہیں اس وقت شاید اس کو اس مسئلے کا علم نہیں تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام میں نے پرانی کھجوریں دے دی، اس کے بدلے میں نے نئی کھجوریں، تازہ کھجوریں خرید لی. حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ یہ تو آپ نے سود کیا ہے، یہ سود ہے. کرنا آپ کو یہ چاہیے پرانی کھجوریں آپ دے دیتے، اس کی قیمت لے لیتے، اب پھر اس قیمت سے آپ نئی کھجوریں خرید لیتے. اب یہ علم علماء کے پاس ہے، وہ قرآن و حدیث کھول کے ہمیں فضائل کا علم بھی بتائیں گے. ہر عمل سے پہلے اس کی فضیلت اور ہر عمل سے پہلے اس کا علم. ہر عمل سے پہلے، چاہے وہ عمل نماز کا ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرے کا ہو، یا وہ علم، یا وہ عمل، کوئی بھی عمل. 24 گھنٹے آدمی کسی نہ کسی عمل میں ہوتا ہے. چاہے وہ مزدوری ہے، چاہے وہ تجارت ہے، چاہے وہ زراعت ہے، چاہے یہ امیر ہے، چاہے یہ غریب ہے، چاہے اس کا چھوٹا سا کام ہے، چاہے اس کا بڑا کام ہو، چاہے یہ افسر ہے، چاہے یہ چوکیدار ہے، چاہے یہ مزدور ہے. اپنے سے متعلق علم کو سیکھنا، علماء کرام کے پاس جا کے علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے. میں ان چیزوں کی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو ہماری جو محنت ہے وہ کلمہ اور نماز کی ہے. کلمے اور نماز کو پھیلانے کے لیے اور نبی والے اعمال کو پھیلانے کے لیے دعوت ہے. دعوت نہیں ہوگی یہ اعمال نہیں پھیلے گی، یہ اعمال اپنی جگہ پر رہے گی. 1,24,000 صحابہ کرام میں سے صرف 10,000 صحابہ کرام کی قبریں وہ حجاز مقدس میں ہیں، مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں. 1,14,000 کہاں ہیں؟ پوری دنیا میں گئے. ایک صحابی عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے نکلے، وہاں سے یہ اردن پہنچے، اس کے بعد یہ مصر گئے، پھر لیبیا گئے، پھر الجزائر گئے، پھر تیونس میں گئے، اور تیونس کے بعد مراکش میں گئے جس کو عربی میں مغرب کہتے ہیں. دین کی محنت کرتے کرتے مراکش تک پہنچے. کیونکہ سامنے بحر اوقیانوس ہے، اس طرف کوئی آبادی تھی نہیں اس زمانے میں، اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر یہ کہنے لگے اے اللہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ سمندر کے اس پار بھی تیرے بندے
اور نبی علیہ السلام کے امتی رہتے ہیں تو اے اللہ میں تیرے اس پیغام کو، نبی کے اس کام کو میں وہاں بھی پہنچا دیتا۔ پھر واپس ہوئے۔ ابھی پچھلے دنوں مدنی مسجد میں ایک صاحب آئے، میں نے ان سے پوچھا آپ کہاں کے ہیں؟ انہوں نے کہا میں تیونس کا ہوں۔ تو کہاں کے ہو؟ تیونس میں؟ اس نے کہا قیروان کا ہوں۔ وہ جگہ ہے جہاں پہ صحابہ نے اپنا پڑاؤ ڈالا، اور یہی عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ امیر تھے، اور جنگل کے سارے جانوروں کو کہا کہ میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہم امتی ہیں، فوراً جنگل کو خالی کر دو، ہم یہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ ایمان نماز بنی ہوئی تھی، اور نماز سے پہلے اللہ پاک کا دھیان اور علم حاصل کر چکے تھے۔ ان کی ایک آواز پہ سارا جنگل خالی ہو گیا۔ پھر میں نے ان سے پوچھا ان کی قبر کہاں پر ہے؟ انہوں نے کہا کہ عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ کی قبر الجزائر میں۔ مدینہ منورہ کے رہنے والے قبر الجزائر میں بنی، مدینہ منورہ کے رہنے والے قسم بن عباس مکہ مکرمہ کے رہنے والے، ان کی قبر سمرقند کے اندر بنی۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبی میں اذان دینے والے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی قبر دمشق کے اندر بنی۔ حضرت صہیب کی قبر تھے روم کے رہنے والے، تکلیف مکہ مکرمہ میں برداشت کی، اور قبر جا کے ان کی کوفہ میں بنی۔ غالباً حضرت خباب رضی اللہ تعالی، خباب رضی اللہ تعالی۔ بھائی دوستو، ایک عظیم محنت جو نبیوں والی محنت ہے، اس محنت کی طرف ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے۔ کہنے والا بھی محتاج اور سننے والے بھی محتاج ہیں، بلکہ سننے والے کہنے والے سے زیادہ افضل ہیں، کیونکہ اگر کہنے والا اپنے کو افضل سمجھے گا تو وہ اللہ پاک یہاں مردود ہو جائے گا۔ ایک مذاکرہ ہے ایمان کا، صحابہ ملتے تھے کہ آؤ اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ ہم بھی ایک دوسرے سے ملے، بجائے ایران قرآن کی باتوں کے ایمان کے تذکرے۔ ایک بزرگ کا ہاتھ ٹوٹ گیا، کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا؟ اور میں دیکھ نہیں رہا ہوں۔ اور انہوں نے پھر پوچھا حضرت تکلیف ہو رہی ہے؟ حضرت نے فرمایا بھائی تم بھی اپنے کام میں لگو اور مجھے بھی اپنے کام میں لگنے دو۔ تیسرا سوال ان کو ضرورت بھی نہیں ہوئی۔ یہ وقت کس کے لیے؟ یہ دعوت کے لیے، تعلیم اور تعلم کے لیے ہے یہ وقت جو اللہ پاک نے امانت کے طور پر دیا ہے، چاہے وقت ہے، چاہے مال ہے، چاہے جان ہے۔ یہ چار بڑے اعمال جو آدمی کو بنانے والے نبوت والے اعمال ہیں، ان چاروں پہ مال بھی لگے، اس پہ جان بھی لگے، اس پہ صلاحیتیں لگے۔ دعوت ہے، تعلیم اور تعلم ہے، ذکر و عبادت ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام والے اخلاق ہے۔ یہ آدمی کو بنانے والے اعمال ہیں۔ باقی دنیا کی ظاہری چیزیں جتنی بھی ہیں آدمی ان سے بنتا نہیں، یہ ضرورت ہی ہے، چھوڑنا بھی نہیں ہے ان کو، لیکن ان چیزوں میں بھی اللہ پاک کے لیے لگنا، اور ان چیزوں میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت طریقے کے مطابق اس کو پورا کرنا، چاہے زمینداری، تجارت ہو، مزدوری ہو، چاہے کوئی بھی شعبہ ہو، اللہ پاک کے لیے لگنا۔
ایک بزرگ تھے تو اللہ والے بڑے آدمی تھے، ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ لمبا سفر تھا ابا جان، کیونکہ سفر میں تو آدمی کو وہ چیزیں میسر نہیں ہوتی جو گھر پر ملتی ہیں۔ لمبا سفر تھا، ابا جان تھکے ہوئے بھی تھے۔ جب ہم گھر پہنچے تو جو کھانا پیش کیا گیا، اماں جان نے جو کھانا پکایا، وہ سارا کھانا نمک سے بھرا ہوا تھا۔ تو میں ابا کا چہرہ دیکھ رہا تھا کہ کیا اثر لے رہے ہیں۔ میں نے دیکھا چہرے پہ کوئی اثر نہیں، کھانا کھا لیا۔ اب میری طبیعت میں کھانا تھا نہیں، لیکن ادب کی وجہ سے میں بھی ابا کے ساتھ شریک ہوا، سارا نمک سے بھرا ہوا۔ اور میری عادت تھی رات کو ابا کی خدمت کرتا تھا، پیر دباتا تھا۔ اللہ کرے ایسی اولاد ہو جو اپنے ماں باپ کی اس وقت خدمت کرے۔ تو میری عادت تھی، معمول تھا، سفر میں بھی گھر میں ابا کے پیر دباتا تھا، ان کی خدمت کرتا تھا۔ تو باتوں باتوں میں نے ایسے تذکرتاً ایک بات چھیڑی۔ میں نے کہا کہ ابا آج کھانا کیسا تھا؟ فرمایا بیٹا زندگی مختصر ہے، ان چیزوں میں سمجھدار آدمی اپنا وقت ضائع نہیں کیا کرتا ہے۔ چپ ہو گیا میں، بڑی نصیحت مجھے مل گئی۔ پھر اس کے بعد کبھی میں نے ایسی بات نہیں کی جو بیکار بات ہو، یعنی لایا ہے جس کا نہ دین سے تعلق نہ دنیا سے تعلق۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ روزانہ ایمان و یقین کی دعوت دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، پھر کوئی اور دعوت اثر نہیں کرے گی۔ روزانہ تعلیم کے حلقوں کے اندر بیٹھیں گے، جب اعمال کے فضائل سامنے آئیں گے، کیا فرمایا کہ جو آدمی اچھی طرح وضو کرے اور پھر وقت پر نماز پڑھے اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھے، مفہوم ہے، وہ نماز چمکدار ہو کر اوپر جاتی ہے اور اس نمازی کے لیے دعائیں دیتی ہے کہ اللہ تمہیں بھی ایسے آباد کرے جیسے تو نے مجھے آباد کیا۔ ابھی کون سی نماز ہوگی جس نماز سے پہلے آدمی نماز کے فضائل کو معلوم کر لے، فضائل کے حلقوں کے اندر، رکوع پر کیا ملے گا، سجدے پر کیا ملے گا، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا جس کو قومہ کہتے ہیں، اس پر کیا ملے گا، کھڑے ہونے پر جس کو قیام کہتے ہیں اس پہ کیا ملے گا، الحمد شریف پڑھنے پر اور سورت ملانے پر کیا ملے گا، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے پر کیا ملے گا، التحیات پر کیا ملے گا، درود شریف پر کیا ملے گا۔ جب آدمی بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جب الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو جواب آتا ہے کہ حمدنی عبدی، بندے نے میری تعریف بیان کی۔ کوئی ہے ایسا بادشاہ مالک جو فوراً جواب دے؟ یہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، جواب آتا ہے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اللہ پاک کی طرف سے جواب آتا ہے۔ ثنا کے معنی بہت اعلیٰ اور اچھی تعریف۔ ہم پڑھتے ہیں نا دعائے قنوت میں، وَلُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرِ وَلُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرِ، دعائے قنوت میں 16 دعائیں ہم مانگتے ہیں۔ کبھی کسی عالم سے جا کے ہم نے پوچھا کہ ہم دعائے قنوت پڑھ رہے ہیں، ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ کسی افسر کو ایک درخواست دیتے ہیں، 2-4 آدمیوں سے پڑھواتے ہیں، بھائی اس میں لکھا کیا ہے؟
یہ میں نے ایک پلاٹ خریدا ہے، یہ میں نے مکان خریدا ہے، لکھا تو انگریزی میں ہے، اس پہ لکھا کیا ہے؟ اس محنت کے اندر ذریعے سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ فضائل کے حلقوں کے اندر بیٹھ کر عمل کی قیمت آج ساری طرف دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان کی قیمت لوگوں کو معلوم ہے۔ عمل پر کیا ملے گا؟ عمل سے زندگی بنے گی، عمل سے قبر بنے گی، نیک عمل سے۔ اور خدا نخواستہ عمل اگر خراب ہوا تو اس سے زندگی بھی بگڑے گی اور قبر بھی بگڑے گی، موت کے وقت حالات بھی برے ہوں گے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، پھر حشر کا میدان ہے اور پھر آگے دو چیزوں کے فیصلے ہوں گے، جنت اور جہنم کا۔ ایک بزرگ ساری رات اس آیت کو پڑھتے رہے کہ قیامت کے دن ایک پکار آئے گی کہ مجرم لوگ جو ایک طرف ہو جائیں، روتے رہے کہ میرا شمار پتہ نہیں کن لوگوں میں۔ آخرت کا انتظار، روزانہ سونے سے 24 گھنٹے کے اندر 5 منٹ کا محاسبہ بھی کریں، مراقبہ بھی کریں۔ محاسبہ اس چیز کا کہ آج کتنی نیکیاں ہوئی، اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کریں، اور خدا نخواستہ کتنی غلطیاں ہوں گی اس پہ استغفار کریں۔ یہ ہے محاسبہ۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غالب القول ہے کہ اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے تم اپنا حساب خود کرو۔ اور مراقبہ، کہ میرا اعلان ہو رہا ہے کہ فلاں ابن فلاں کا انتقال ہوا، فلاں وقت جنازہ ہے، لوگ میرے گھر آ رہے ہیں اور مجھے گھر سے نکالنے کی تیاری ہو رہی ہے، جس گھر میں میں نے اتنی محنت کی، بیوی بچے سب مجھے گھر سے نکال رہے ہیں، لوگ میرے گھر کی طرف آ رہے ہیں اور مجھے گھر سے نکالا جا رہا ہے، اور مٹی اور قبر کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ اس منظر کو سامنے رکھیں، میری نماز، میرے جو ہے غسل دیا جا رہا ہے، مجھے کفن پہنایا جا رہا ہے، اب نام ہی بدل گیا، نام کوئی نہیں لیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بھئی میت کو آرام سے رکھو، میت کو غسل کون دے گا؟ نام ہی بدل گیا۔ میت کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ بھائی میت کو آرام سے قبر میں اتارو، کون اتارے گا بھائی قبر میں میت کو؟ نام بدل گیا۔ اور پھر مجھے قبر میں ڈال کے سب چھوڑ کے چلے گئے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ آدمی جب گھر کو لوٹتا ہے، ابھی قدموں کی آہٹ تک فوراً منکر نکیر آ کے سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے، اور تیرا دین کیا ہے؟ اور 5 سوال آخرت کے ہیں۔ زندگی کیسے گزاری، جوانی کیسے گزاری، جو معلوم تھا اس پر کیا عمل کیا، جو معلوم تھا۔ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ ہم پابند ہیں، یہ آنکھ پابند ہے دیکھنے میں، یہ زبان پابند ہے بولنے میں، یہ کان پابند ہے سننے میں، یہ ہاتھ اور پیر یہ پابند ہے استعمال ہونے میں، سارے اعضاء پابند ہیں استعمال ہونے میں، اللہ پاک کے حکم کے مطابق اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت طریقے کے مطابق، اور اللہ پاک کے دھیان کے ساتھ عمل ہو، اللہ پاک کے دھیان کے ساتھ اور اللہ پاک کی رضا کے جذبے کے ساتھ، اور ہر عمل نفس کے مجاہدے کے ساتھ۔ دیکھیں دعوت کا نور دعوت دینے سے ملے گا، اور ذکر کا نور ذکر کرنے سے ملے گا، قرآن پاک کی تلاوت کا نور قرآن پاک کی تلاوت سے ملے گا۔
40 سال 50 سال ہو گئے. ارے بھائی قرآن پڑھا آپ نے؟ کہ نہیں قرآن نہیں سیکھا. کوئی بات نہیں، اب سیکھو. کتنے لوگ تھے بڑی عمر میں ماشاءاللہ قرآن بھی سیکھا، اور اگلی بات کیا عرض کروں کہ قرآن حفظ بھی کر لیا انہوں نے. یہاں سندھ کے اندر ایک علاقہ ہے، کئی سال پہلے وہاں ایک اجتماع ہوا تھا جنان سوبرو میں، سندھ میں. اس علاقے کے بارے میں معروف ہے کہ پورا علاقہ اس میں قرآن کے حافظ تھے. صرف ایک بوڑھی عورت جو تھی وہ قرآن کی حافظہ نہیں تھی. ان کو بھی شرم آئی تو انہوں نے بھی شروع کر لیا اور وہ بھی حافظ ہو گئے. یہاں تلاگنگ میں پنجاب کے اندر ایک علاقہ ہے تلاگنگ. شاہ جہان بادشاہ دورے پر آیا تو دیکھا کہ ہر ایک کی زبان ہل رہی ہے. وہاں کے گورنر سے پوچھا، انہوں نے کہا بھائی یہاں تو سارے قرآن کے حافظ ہیں. ایک بچہ بکریاں چرانے، مغرب کا وقت تھا، گھر کی طرف بکریاں لے جا رہا تھا. شاہ جہان بادشاہ نے پوچھا کیا یہ بچہ بھی قرآن کا حافظ ہے؟ کہا ہاں یہ بھی قرآن کا حافظ ہے. کہا اس کا ہم قرآن سننا چاہتے ہیں. عشاء کے بعد وہ بچہ شروع ہوا اور فجر تک شاہ جہان پورا قرآن سنتا رہا اور بچے نے پورا قرآن بادشاہ کو سنایا. قرآن میں دل لگے، نماز میں دل لگے، دعوت اور دعا میں دل لگے. پھر سمجھ میں اللہ پاک کے ساتھ دل لگ گیا. اب بھائی دوستو اگر نہیں لگا ہے اس کی فکر کریں، اور اس کے لیے یہ محنت ہے. روزانہ لوگوں کے اندر دیوانہ وار پھر کر، کتنا آسان ہے. رکشے سے اترے، کرایہ دیا اور رکشے والے سے تھوڑی سی بات کی، ایمان و یقین کی قبراہٹ. سبزی خریدی، سبزی پیسے دیے، سبزی والے کو دعوت دی. پھل خریدے، پیسے دیے، اس کے بعد پیسے پہلے دے، ورنہ یہ سمجھے گا بھی بزرگ آدمی ہے، اسے پیسے مت دو اور زیادہ پیسے دو. ہمارے بزرگ تھے، وہ رکشے والا کہتا تھا میں 150 روپے، وہ 200 روپے دیتا تھا. رکشے والے نے کہا حضرت میں نے 150 روپے کہا بھائی 500 روپے 50 روپے آپ کے اضافی ہے. امت کو دینا سکھایا، لینا نہیں. فرمایا سخی آدمی جنت کے قریب اللہ پاک کے بھی قریب ہے، اور بخیل آدمی جہنم کے قریب اللہ سے دور ہے اور شیطان کے قریب ہے. ہم نے اپنے بزرگ سے ایک بات سیکھی، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو بچہ آئے اس کو 100 روپے دیے، جو جیب میں 50 روپے دیے. فضائل صدقات میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ غسل کرنے کے لیے جا رہے تھے. ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ حضرت مجھے کپڑے چاہیے. حضرت نے اپنی قمیص اسی وقت دے دی اس کو. باہر نکلے جو شاگرد نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ کام بعد میں بھی کر سکتے تھے. کہہ رہے شیطان کا مکر جو ہے وہ بڑا خطرناک ہے، وہ ایسا نہ ہو کہ وہ میرے اندر بخل پیدا کرتا اور میری نیت بدل نہ جاتی. یہ نبی والے اخلاق ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں کو دینا، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا، لوگوں کے کام آنا، لوگوں کی مدد کرنا. فرمایا کسی کی بے عزتی ہو رہی ہے اور ہم مدد کر سکتے ہیں اگر مدد نہ کریں. فرمایا مسلمان کی آبرو ریزی یعنی بے عزتی کرنا یہ بدترین سود ہے. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے محفوظ رہے.
کہ ہمارے ہاتھ کا قلم جو استعمال ہو رہا ہے نا، اللہ پاک دیکھ رہا ہے، صحیح استعمال ہو رہا ہے غلط استعمال. ایک قاضی القضات تھے، اللہ والے تھے. وہ فیصلے کی جگہ جب بیٹھتے تھے تو تختی پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ آج تم فیصلہ کر رہے ہو، قیامت میں تمہارے بارے میں فیصلہ ہونے والا ہے. آج تم اس کرسی پر بیٹھے ہو، فیصلہ کر رہے ہو. اس لیے ہم جہاں پر ہیں، کوئی شوہر ہے، کوئی باپ ہے، کوئی کسی عہدے پر ہے، کوئی بیٹا ہے، ہر ایک کی حیثیت ہے. اس کا دین یہ ہے. باپ کا دین کیا ہے کہ اولاد کے ساتھ اللہ پاک کے حکم اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے طریقے پر اپنی اولاد کا حق ادا کرے. اور اولاد کا حق یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کا حق ادا کرے. یہ اولاد کا دین کتنا آسان ہے. یہ بڑے بڑے جو اعمال ہیں، روزانہ آدمی ایمان و یقین کی دعوت دے، فضائل کے حلقوں کے اندر بیٹھے، عمل کی قیمت معلوم کرے، شوق پیدا ہو، پھر آپ اس عمل کو سیکھنے کی نیت کریں. نماز سیکھنے کی چیز ہے. ایک شخص آئے دمشق میں، حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. نماز کے بعد وہ فارغ ہوئے بلایا، اس سے پوچھا یہ نماز جو تم پڑھ رہے ہو کتنے عرصے سے؟ انہوں نے کہا 40 سال سے میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں. فرمایا کہ اگر اس نماز کے پڑھتے پڑھتے تم مر گئے، تم قیامت میں نبی علیہ السلام کی امت میں سے نہیں اٹھائے جاؤ گے. نماز سے پہلے نماز کا علم ہے، نماز سے پہلے اللہ پاک کا دھیان ہے. اس دھیان کے لیے یہ تسبیحات ہیں، صبح اور شام سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، دھیان کے ساتھ، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ. میں عیبوں سے بھرا ہوں، اللہ پاک سارے عیبوں سے پاک. میں کمیوں سے بھرا ہوں، اللہ پاک کے اندر کوئی کمی نہیں، ساری خوبیاں. میری کوئی حیثیت نہیں، اللہ پاک بڑے ہیں. جب اللہ پاک بڑے ہیں، عیبوں سے وہ پاک ہیں، تعریف کے وہ قابل ہیں، پھر لا الہ الا اللہ دل اسی اللہ کو دیں گے، اسی کے سامنے جھکیں گے، اسی سے مانگیں گے. اور اسی کی طرف دوڑیں گے. دعائے قنوت میں ہم پڑھتے ہیں وَنَسْعَىٰ، اسی کی طرف ہم دوڑتے ہیں. وَنَحْفُظُ، اور اسی سے لپکتے ہیں. اللہ اکبر، کتنا پیارا جملہ ہے. وَنَحْفِظُ، جیسے دوست سے لپٹتا ہے. ایک بزرگ لکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے غفور کے ساتھ ودود کیوں ملایا ہے؟ ودود محبت کرنے والے کو کہتے ہیں. اللہ پاک اپنے بندے کو اس لیے معاف کرتے ہیں کہ اللہ پاک کو اپنے بندے سے بڑی محبت ہے. پانچویں پاری کی آخری آیت ہے، آپ پڑھ لیں. کہ اللہ کو کیا فائدہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو عذاب دے؟ اگر یہ بندے شکر کرنے والے ہیں اور یہ بندے ایمان والے ہیں تو اللہ پاک ان کو عذاب نہیں دے. ناموافق حالات آئیں، صبر کریں. نعمت ملے شکر کریں. دونوں پر جنت کا وعدہ ہے، صبر پر جنت اور شکر پر جنت، سخاوت پر جنت، امانت پر جنت کا وعدہ ہے. لوگوں کے کام آنا، کسی کے بعد آپ نے کسی کی سفارش کی، کام ہو یا نہ ہو وہ الگ بات ہے. آپ نے سفارش کی، فرمایا قیامت کے دن اللہ پاک اس کی مدد فرمائے گا اور اس دن سب کے پیر اپنی جگہ سے ہلیں گے. اللہ پاک اس کے قدموں کو وہاں
محفوظ کرے گا. جو مسلمان کی مدد کے لیے نکلتا ہے اللہ پاک اس کی مدد کرتا ہے. جب تک آدمی کے ذکر ہونٹ اللہ پاک کے ذکر کے ساتھ ہلتے رہتے ہیں اللہ پاک اس کے ساتھ ہوتے ہیں. تو نماز سے پہلے 3 محنتیں، درود شریف صبح اور شام، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی احسانات کو سامنے رکھ کر. یہ ایسی عبادت ہے دعا درود شریف کہ وہ قبول ہی قبول ہے. ایک بڑے عالم عجیب ایک نکتہ لکھتے ہیں، یہ دیکھو بڑا ہے، بڑے کو آدمی بڑا دے تو عزت کی چیز ہے. ہم درود شریف میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم اے اللہ صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی بڑے ہیں، اے اللہ اس کی شان یہ ہے کہ آپ ہی ان تک درود پہنچائیں. آپ بڑے ہیں، ہم چھوٹے ہیں. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. درمیان میں اللہ پاک کو لائے، درود اللہ کے رسول علیہ السلام تک پہنچا، اور جس نے درود پڑھا اس کا نام بھی پہنچایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صاحب تھے، مجھے کسی دوست نے بتایا، وہ 10 دن مدینہ منورہ میں رہے اور روزانہ ان کا معمول تھا 10,000 درود شریف پڑھنے کا. تو آخری دن میں حضور علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی اور فرمایا کہ آپ نے جو تحفہ روزانہ بھیجتے رہے وہ مجھے روزانہ پہنچتا رہتا تھا. ایسی پیاری عبادت ہے. اور فرمایا خوشخبری اس کے لیے ہو جو اپنے اعمال نامے میں استغفار کی کثرت پائے. اور فرمایا اے اللہ کے رسول علیہ السلام جب آپ ان کے اندر ہیں ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے، اور آپ جب پردہ فرمائیں گے ہمارے پاس آئیں گے، اور پھر یہ امت استغفار کرے گی پھر بھی ہم اس کو عذاب نہیں دیں گے. حضرت ہود علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں دیکھو استغفار کر لو، اللہ پاک تمہاری اولاد کو بڑھائے گا، اللہ پاک تم پر بارش نازل فرمائے گا، اللہ پاک تمہیں اولاد دے گا، اللہ پاک تمہیں مال دے گا. استغفار کرو، توبہ کرو، پچھلی زندگی سے توبہ کرو. آج تک ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام والی زندگی نہیں سیکھی، اس زندگی پر عمل نہیں کیا اور اس زندگی کو پھیلایا نہیں. یہ سب سے بڑا جرم کیا. میں بھی معافی مانگوں، ہم سب معافی مانگیں. اور یہ نیت کر لیں اب مرتے دم تک انشاءاللہ تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام والے کام کو